بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، اور ادنا شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کا راستے سے ہٹا دینا ہے، اور حیا ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس آدمی کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ عرض کیا گیا، اللہ کے نبی، ہم اپنے ایمان کو کس طرح تازہ کریں؟ ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھتے رہا کرو۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا الحمدللہ ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمے کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہو جاتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ اخلاص کے ساتھ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ریاکاری اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ حضرت اعلیٰ ابن شداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے والد حضرت شداد رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا، اور حضرت عبادہ جو اس وقت موجود بھی تھے اس واقعے کی تصدیق فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کوئی اجنبی یعنی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا، پھر فرمایا الحمدللہ، اے اللہ آپ نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا اور اس کلمے کی تبلیغ کا مجھے حکم فرمایا، اس کلمے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے، آپ وعدہ خلافی نہیں ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں، گھٹ جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں، پھیکے پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماند پڑ جائے گا، پھیکا پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی آدمی کو یہ علم تک نہیں رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے، صدقہ اور حج کیا چیز ہے۔ ایک رات آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہیں رہے گی۔ متفرق طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے ہم نے اپنے بڑوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد صلہ نے پوچھا جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہیں ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا، ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اعراض کرتے رہے، جواب نہیں دیا۔ ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا صلہ، یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو یہ کلمہ ایک نہ ایک دن ضرور فائدہ دلائے گا، نجات دلائے گا، اگرچہ اس کو کچھ نہ کچھ سزا پہلے بھگتنا پڑ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتلاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور بتلائیے۔ ارشاد فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا میرے بیٹے تم کو 2 کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور 2 کاموں سے روکتا ہوں، ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم کرتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان اور زمین کو ایک دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمے والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان اور زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز جس کا حکم دیتا ہوں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو 2 باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا آدمی پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو، اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمے کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور وہ کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر وہ آدمی جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی یعنی ایمان ہوگا۔ پھر وہ آدمی جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا
اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی یعنی ایمان ہوگا، پھر وہ آدمی جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر یعنی ایمان ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو جنت میں صرف ایمان والے ہی داخل ہوں گے۔ حضرت ابو لیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان سے ارشاد فرمایا، ابو سفیان تمہاری حالت پر افسوس ہے، میں تو تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں، تم اسلام قبول کر لو اور سلامتی میں آ جاؤ گے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا اے میرے رب، جنت میں ہر اس آدمی کو داخل کر دیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اس شفاعت کو قبول کر لیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا جنت میں ہر اس آدمی کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرہ سا بھی ایمان موجود ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ایمان کا مزہ اس نے چکھا، یعنی ایمان کی لذت اس آدمی کو ملی جو اللہ تعالیٰ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اسلام کے مطابق عمل اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول اور اسلام کی محبت کے ساتھ ہو۔ جس کو یہ بات نصیب ہو گئی یقیناً ایمانی لذت میں اس کا حصہ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی حلاوت اسی کو نصیب ہوگی جس میں 3 باتیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول کی محبت اس کے دل میں سب سے زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ جس آدمی سے بھی محبت ہو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو، تیسرے یہ کہ ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹنے سے اس کو اتنی نفرت ہو اور ایسی اذیت ہو جیسے کہ آگ میں ڈالے جا۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ معزز حضرات و خواتین، ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت کے لیے اپنا قیمتی وقت فارغ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ جو حضرات نئے ہیں وہ سچا پیغام چینل کو سبسکرائب کر کے وہاں پر لگی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے ہر ضروری اور مفید پروگرام کی اپڈیٹس ملتی رہیں، اور ہمارا ہر پروگرام لائک کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر بھی کرتے رہیں۔ اس سے آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق اچھی باتیں پھیلانا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب جزائے خیر عطا فرمائے۔